ہے کرم ہی کرم ہے کرم ہی کرم ہے کرم ہی کرم ہے کرم ہی کرم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام شان رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبید الرحمن سلیمانی۔ شمال ایچ ٹی نیوز کے اسٹوڈیو سے ہم براہ راست ہیں، اور آج آپ کو پتہ ہے کہ 22واں رمضان المبارک ہے، اور رمضان المبارک جب بھی آتا ہے اپنی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں ساتھ لے کر آتا ہے۔ یوں تو پہلے 2 عشرے بھی بڑی عظمتوں والے، برکتوں والے، رمضان کا ہر لمحہ عظمتوں والا، برکتوں والا، اور اسی طرح آخری جو عشرہ ہے وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، عشرہ جہنم سے نجات کا، جہنم کی آگ سے نجات کا۔ تو جتنے لوگ بھی ہیں وہ کوشش کریں جتنا ممکن ہو سکے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اس حوالے سے ہم بات چیت ضرور کریں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ساتھ ساتھ ہم نے ٹائم کو مینیج کرنا ہوتا ہے۔ آج کی جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں ان کا آپ کے ساتھ تعارف کرواتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کو اپنا ٹاپک ضرور بتا دیں کہ اگر ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اخلاق حسنہ ہے، جو ہمارا حسن اخلاق ہوتا ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہترین کردار تھا، اخلاق تھا، اس کو سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ خصوصی طور پہ یتیم بچوں کے اور اسی طرح دیگر جو بچے تھے ان کے ساتھ، اور کفار کے ساتھ جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں، جن کو لوگ دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ان کے حوالے سے بھی ہم بات چیت ضرور کریں گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ان کے حوالے سے کیسا ہوا کرتا تھا۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، سب سے پہلے حضرت علامہ مولانا سید السادات فخر السادات جناب سید ابرار حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ اسی طرح بہت ہی پیاری آواز، عظیم مداح حبیب جناب لقمان عزیز ہزاروی صاحب، آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارا جو پروگرام ہے اس میں ساتھ ہی ساتھ ہم نے نعتی مقابلے کا سلسلہ بھی رکھا ہوا ہے۔ عظیم سناخان مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، سرزمین ہزارہ کی مشہور و معروف آوازیں، اور اسی طرح نیا آنے والا جو ٹیلنٹ ہے اس کو ہم آپ کے سامنے رکھنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور اسی طرح انشاءاللہ اللہ نے خیر کی تو یہ مقابلے کا سلسلہ ہمارا بدستور جاری رہے گا، اور 27 رمضان مبارک کو اس کا فائنل کیا جائے گا۔ تو جتنے لوگ بھی ہیں ان سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو نبی کی محبت اور نبی کی آل کی محبت، اور خصوصی طور پہ ساتھ تلاوت قرآن مجید ضرور سکھایا کریں۔ بڑھتے ہیں جی حضرت علامہ مولانا سید ابرار حسین شاہ صاحب کی جانب، اور آج کے پروگرام کے حوالے سے جو ہمارا ٹاپک ہے اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب سنائیں، رمضان مبارک ٹھیک گزر رہا ہے آپ اللہ کا؟ نبی پاک کا فضل ہے۔ اچھا شاہ صاحب، ہم اسی بات سے آغاز کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں رمضان مبارک میں لوگ اپنے اخلاق کو کافی حد تک بہتر کر لیتے ہیں، لیکن اخلاق کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کردار کا بہتر ہونا بڑا ضروری ہے۔ لوگ روزمرہ کی جو زندگی گزارتے ہیں، جس طرح رمضان سے قبل بھی اگر کوئی ملاوٹ کرتا ہے تو وہ بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتے ہوئے لوگ دکھائی دیتے ہیں، اور اسی طرح لوگ حرام کھانے کو نہیں چھوڑتے، یتیموں کے مال کو غصب کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسی بارے سے بات کرتے ہیں، بتائیے اخلاق کا بیسک مطلب کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وانک لعلی خلق عظیم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اخلاق حسنہ کے حوالے سے ایک آیت کریمہ اتاری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کو یوں بیان فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کو ایک عظیم اخلاق کا مالک بنا کر کائنات میں بھیجا گیا۔ اگر ہم اخلاق کو جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کریں تو یہ اخلاق جو لفظ ہے یہ خلق کی جمع ہے، اور خلق کہتے ہیں عادت کو، رویہ کو یا برتاؤ کو کہا جاتا ہے۔ تو ہر انسان کے اندر فطرتی طور پر کچھ عادات ہوتی ہیں، اگر وہ عادات شریعت کے مطابق ہو جائیں تو انہیں اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے، اگر وہ عادات انسان کی شر والی طرف چلی جائیں تو انہیں اخلاق رذیلہ یا اخلاق کبیہ کہا جاتا ہے۔ اخلاق حسنہ کا اسلام کے اندر ایک بہت بڑا، آپ اگر دیکھیں تو پس منظر آپ کو ملے گا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، بے شک مجھے اس لیے بھیجا گیا تاکہ میں اخلاق کو مکمل کروں کائنات میں۔ اب اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، حضور خود بتاتے ہیں کہ میری بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اخلاق جو ہیں یہ کائنات میں پھیل جائیں۔ اور دوسری طرف حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی علیہ السلام کی چہیتی زوجہ مبارکہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ان سے پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے۔ اب اس میں دو باتیں پنہاں ہیں، دو باتیں پوشیدہ ہیں۔ ایک بات تو اس میں یہ آ گئی کہ آپ کا رویہ برتاؤ کیسا ہے لوگوں کے ساتھ، دوسرا اس میں پہلو یہ ملتا ہے کہ آپ کا اپنا کردار کیسا ہے، یعنی کردار سازی بھی ہو گئی، اور ساتھ رویوں کا جو لوگوں کے ساتھ ہونا تھا ان کا اچھا ہونا یہ بھی بتا دیا گیا کہ بہترین اخلاق تب ہی ہوگا جب انسان کا اپنا کردار بھی شفاف ہو، اپنا کردار بھی اچھا ہو، اور اس کا لوگوں کے ساتھ رویہ بھی اچھا ہو، تب جا کر وہ بندہ اخلاق حسنہ کے اوپر پورا اترے گا۔ یہ ہمیں قرآن مجید کے اندر اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باتیں نظر آتی ہیں۔ اسی کے ضمن میں ایک حدیث پاک اور بتاتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کامل ترین ایمان والا اگر تم نے دیکھنا ہے تو وہ بندہ ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا۔ اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکمل کہا، اکمل کا لفظ استعمال کیا، تو اکمل کے بارے میں پڑھا لکھا ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ اس میں تفضیل ہے، اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں فرمایا گیا کہ مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ کامل ترین مومن وہ ہے۔ پتہ چلا کہ کامل مومن بننے کے لیے اپنے اخلاق کو اچھا کرنا پڑے گا، اور جب تک اخلاق اچھے نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کامل مومن نہیں بن سکتے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں فائدہ اٹھانا پڑے گا، قرآن مجید کو باریک بینی کے ساتھ پڑھ کر اپنی زندگیوں میں قرآن کو بھی لانا ہوگا، تب جا کر ہم کامل ایمان والے کہلائیں گے۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی، آپ کی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ دیکھیں جس طرح صحابی رسول جی ابھی ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ٹوکیو الیکٹرانکس ایبٹ آباد میں الیکٹرانکس ورائٹی کی واحد اور بااعتماد دکان۔ ٹوکیو الیکٹرانکس ہر سائز اور ہر کمپنی کی مصنوعات، ملکی و غیر ملکی ورائٹی جس میں ہر سائز کی LED اسکرین، گیس کے چولہے، ریفریجریٹرز، ایئر کنڈیشنرز، الیکٹرانک ہیٹرز، واشنگ مشین، مائکرو ویو اوون اور جوسر، بلینڈر۔ جو آپ نے سوچا وہی ٹوکیو الیکٹرانکس پر موجود پایا۔ تو آج ہی وزٹ کریں ٹوکیو الیکٹرانکس، جب پل نزد داتا بیکری، مانسیرا روڈ، ایبٹ آباد۔ ویلکم بیک جی۔ جس طرح شاہ صاحب نے بات کی کہ آپ کے اخلاق کے حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے سوال کیا گیا، اور پھر آپ نے آگے سے قرآن کا جواب دیا کہ کیا آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا۔ اس پر شاہ صاحب ایک چیز بڑی اہم نظر آتی ہے کہ وہ صحابی رسول جب عرض کرنے کے لیے گئے، پوچھنے کے لیے گئے، سوال پوچھنے کے لیے، وہ تو یہ سوچ لے کر گئے تھے کہ وہ گن کر ہمیں بتائیں گے آپ کے کیا اخلاق تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے جی۔ تو جیسے ہوتا ہے کسی بھی انسان کے ذہن میں ایک پس منظر ہوتا ہے کہ میں اگلے بندے سے سوال کروں گا تو اس کے ذہن میں ایک ہیولہ بنا ہوتا ہے کہ سامنے والا بندہ مجھے یہ چیزیں گن کر بتائے گا۔ اور قربان جائیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر
کہ آپ نے کتنا پیار بھرا جواب دیا. آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نہیں پڑھا. اب وہ سائل خود پریشان ہو گیا کہ میرا سوال تو تھا حضور کے اخلاق کے اعتبار سے، تو انہوں نے قرآن پڑھنے کا ذکر کیوں کیا؟ تو یہاں پر امت مسلمہ کے لیے ایک سبق بھی تھا. اگر تم نے اپنے نبی کے اخلاق کو دیکھنا ہے، جانچنا اور پرکھنا ہے، تو تم نے اسے قرآن میں تلاش کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سارے کا سارا میرے نبی کا اخلاق بنا کر اتارا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عظیم اور لا ریب کتاب ہے. اچھا، ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسے صحابہ کرام احادیث روایت کرتے ہیں تو لوگوں کے پاس یہ سوال ہوتا شاید قیامت تک کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان تھے، آپ خاتم الانبیاء تھے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اگر کوئی پڑھنا چاہتا تو وہ کس طرح پڑھتا؟ آپ کے اخلاق کو اگر کوئی پرکھنا چاہتا یا دیکھنا چاہتا کہ حضور کے اخلاق کیسے ہیں تو وہ کیسے تلاش کرتا؟ اب ہر بندہ عالم تو نہیں ہوتا جو احادیث کی کتابیں پڑھتا، احادیث کی کتابوں تک اس کی رسائی ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا قرآن حضور کا اخلاق بنا دیا. فرمایا کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس تک ہر بندہ مومن کی رسائی ہوگی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو، وہ لازماً قرآن پڑھے گا. جب صاحب ایمان ہے تو اس کا تعلق قرآن سے ہوگا، اور جب قرآن سے اس کا تعلق ہوگا تو دوسرے لفظوں میں اس کا تعلق اخلاق مصطفیٰ سے ہوگا. اس طرح وہ حضور کے اخلاق کو بہترین طریقے سے جان لے گا. اس لیے سیدہ پاک نے آگے سے جواب دیا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن میرے نبی کے اخلاق بنا کر اتارا ہے. بے شک، سبحان اللہ. اور اسی طرح یہ جو آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کے تمام جہانوں کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے. تو آپ صرف فقط مسلمانوں کے لیے نہیں، فقط صحابہ کے لیے نہیں، فقط آپ کسی مذہب کے لیے نہیں، فرقے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے کم و بیش 18,000 مخلوقات کو تخلیق کیا، اور ہر مخلوق کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اور ہر ایک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سراپے رحمت تھے. اور جانوروں کے ساتھ آپ کا پیار الگ نظر آتا ہے، یتیموں کے ساتھ الگ نظر آتا ہے، جس طرف بھی آپ کو دیکھیں بے مثل و بے مثال نظر آتے ہیں. بڑھتے ہیں، ایک کلام سنتے ہیں. ناظرین سامعین، ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ نعتی مقابلے میں ہمارے جو کانٹیسٹڈ لوگ ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اس سے قبل ہمارے پاس ابتبات کی بہت ہی پیاری آواز میری مراد لقمان عزیز ہزاروی، ان سے ایک کلام سنتے ہیں. انشاءاللہ پھر جو بچے جنہوں نے مقابلے میں حصہ لیا ہے ان کو ہم سامنے لائیں گے اور پھر آپ ان سے بھی کلام سن سکیں گے. جی. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ. جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں. پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا. پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا. محبت کملی والے سے یہ جذبہ ہے سنو لوگو. محبت کملی والے سے یہ جذبہ ہے سنو لوگو.
جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، گلوں کو چوم لیتی ہیں سحرنم شبنمی قطرے، گلوں کو چوم لیتی ہیں سحرنم شبنمی قطرے، نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا، نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا، اور منازع تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، منازع تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا، ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا۔ واہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ لقمان عزیز زاروی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں برگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین و سامعین، ساتھ ساتھ ہم کمنٹس شامل کر لیتے ہیں، پھر علامہ سید ابرار حسین شاہ صاحب کی جانب بڑھیں گے۔ محمد طارق یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ۔ طارق جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہہ رہے ہیں ایکسیلنٹ ورک، بہت شکریہ آپ کا، خوش رہیں سلامت رہیں جی۔ عتیق سلیمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہہ رہے ہیں سبحان اللہ بہت شکریہ۔ ارسل وائی زیڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کہہ رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ، خوش رہیں سلامت رہیں۔ حنیف اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ جی۔ اور اسی طرح سید عدنان شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب، کل کی حاضری ہوگی آپ کے پاس انشاءاللہ جی۔ میں پہلے بھی بات اکثر کیا کرتا ہوں کہ میرے جتنے پروگرام ہوتے ہیں ان میں اکثر اور زیادہ تر جو ہے وہ آل نبی اولاد علی ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، جس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے لیے اس چیز کو باعث برکت سمجھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ذوالفقار خان پنیا سے، یہ بہت ہی پیارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ۔ یہ پوچھ رہے ہیں آپ کا چینل کہاں پہ چلتا ہے؟ الحمدللہ یہ شمال ایچ ڈی نیوز جو ہے یہ ایبٹ آباد سمال انڈسٹری سے یہ براہ راست ہے۔ شبیر اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیال اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا ناظرین و سامعین، ساتھ ساتھ اگر آپ کا کوئی سوال ہو آپ سوال بھی ضرور کر سکتے ہیں، آپ کے سوال کا بھی ضرور جواب دیا جائے گا جی۔ سردار فیضان، سردار بلال اور سردار سعد جو ہیں یہ ہمارے ساتھ اس وقت شارجہ سے موجود ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر یہ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں اور ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں، کیونکہ پردیس میں یہ لوگ موجود ہوتے ہیں اور یقیناً ان کا دل پاکستانی کے ساتھ ساتھ دھڑکتا ہے جی۔ کینیڈا سے عابد حسین عابد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس رات ہے، اس کے باوجود ہم آپ کے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی محبت ہے، خلوص ہے، پیار ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں۔
اچھا جی، جتنے لوگ بھی ہیں سب کا ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح علامہ صاحب میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں کیونکہ ہمارا ٹاپک آج بڑا اہم ہے۔ اس حوالے سے ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ آج جی ضرور جی، نطخوان آج جو ہمارے پاس موجود ہیں سنہان مصطفیٰ کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، آپ ان کے کلام بھی سنائیں گے، نام بھی ہم آپ کو ان کو ضرور بتا دیتے ہیں، کچھ ہی دیر میں ہم اناؤنسمنٹ اس کی کر دیتے ہیں۔ جی ضرور جی کرتے ہیں اس کو۔ اس طرح ہے شاہ صاحب، میرے ذہن میں ایک بہت محبت بری روایت آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کی آپ شان کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہوتے، یہودی ہوتے، وہ اپنی یہ مانتے آ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رکھوایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک یہودی آپ کے پاس آ کر امانت رکھواتا ہے، کچھ رقم رکھواتا ہے تو کچھ ہی دیر گزرتی ہے، کچھ لمحات گزرتے ہیں، حالانکہ یاد رکھیں جب آپ کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس کے مطابق آپ کو پورا اترنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے پاس شاہ صاحب بیانہ رکھواتا ہے کہ میں آپ سے یہ چیز لے رہا ہوں، اگر وہ بیانہ وہ بعد میں اور رقم ادا نہ کرے جو چیز وہ لینا چاہ رہا ہو، جو اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہو، اس ڈیٹ تک آپ اگر باقی رقم نہیں دیں گے تو یہ بیانہ ضبط ہو جائے گا۔ اسی طرح ہوتا ہے تو یقیناً اس طرح اکثر دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی بیانہ دے دیتا ہے، اس کے بعد باقی رقم نہیں دیتا، وہ چیز کو نہیں خریدتا، تو وہ پھر اس بیانے سے محروم ہو جاتا ہے۔ برحال یہودی برگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی امانت رکھواتے ہیں۔ حضرت زید بن ثانہ آپ کے والے سے بھی یہ روایت ملتی ہے۔ تو برحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب رقم رکھوائی گئی تو کچھ ہی لمحے گزرے، وہ پھر واپس آ گئے اور کہنے لگے ہماری رقم جو امانت ہم نے آپ کے پاس رکھوائی ہے وہ آپ واپس کر دیں۔ آپ نماز فجر کا اس میں آتے ہیں یا نماز عصر، ان دونوں کا ذکر موجود ہے ان باتوں میں، لیکن یہ ہے کہ جب یہ معاملہ آپ نے دیکھا، آپ کے پاس اس وقت اتنی رقم موجود نہیں ہوتی کہ آپ اس کی رقم کو واپس لوٹائیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارکہ کو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رقم نہ ہونے کے باوجود آپ ان سے جدا نہیں ہوتے، ان کو چھوڑ کر نہیں جاتے، ان میں ہی موجود رہتے ہیں تاکہ ان کو شک شبہ نہ ہو، وہیں پر موجود رہتے ہیں۔ جب کچھ طویل وقت گزرا، کافی نمازیں بھی گزر گئیں، پھر دیکھتے ہیں صحابہ کرام کا جمع غفیر موجود ہوتا ہے اور آپ ہر وقت صحابہ کرام جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے مشتاق رہا کرتے تھے۔ آپ اس کی یہودی کی طرف غصے کے ساتھ دیکھنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کہا اس کو غصے کے ساتھ نہ دیکھو، اور منع کیا، اس کی طرف کسی نے غلط زبان درازی نہیں کرنی، ہر بات سے منع کیا، یعنی کہ اخلاق مبارکہ دیکھیں یہودیوں کے ساتھ آپ کا کردار کیا تھا۔ جب اس بات سے منع کیا گیا، اس کی امانت جب ان کو واپس لوٹا دی گئی، تو ایک روایت اس طرح بھی ملتی ہے کہ آپ نے کہا کہ اس کو ساتھ کچھ اضافی کھجوریں بھی دے دو۔ جب اس نے یہ چیز دیکھی کہ ساتھ اضافی کھجوریں میرے نہیں، پوچھا یہ تو میری امانت ہے، ٹھیک ہے آپ نے دے دی، لیکن جو آپ اضافی کھجوریں دے رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں، یہ کس چیز میں ہے؟ تو کہنے لگے میرے صحابہ نے آپ کی طرف کچھ غصے کے ساتھ دیکھا تھا، میں اس کا صدقہ دے رہا ہوں، تو یہ آپ کا اخلاق حسنہ تھا، اخلاق مبارکہ تھا۔ تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق کس طرح گم ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے ہمیں بہترین اخلاق کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ علامہ صاحب میں آپ کی جانب بڑھتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق مبارکہ تھا، پہلے ان کے گھر کی طرف چلتے ہیں، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح ان کا معاملہ ہوتی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا آپ کوئی بھی پہلو اٹھا کر کسی بھی جہت سے دیکھیں جی تو آپ کو کائنات کے اندر سب سے ایسا جدا نظر آئے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ واہ واہ واہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، واہ واہ، اور فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے اچھا ہوں۔ بے شک۔ اب اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیمات دیں کہ یہ نہیں ہے کہ عورت کمزور ہے تو تم اس کے اوپر جناب والا حاکم بن کر ظلم و ستم کے پہاڑ گرا دو، بلکہ وہ بھی ایک انسان ہے، بحیثیت انسان اس کے ساتھ بھی اچھا اخلاق اور رویہ ہونا چاہیے۔ اور آپ یہ چیز دیکھیں گے اس دور کے اندر کہ ہمیں یہ برائی عام نظر آتی ہے کہ ہر بندہ آپ کو لوگوں کے سامنے اچھے اخلاق والا بندہ دکھائی دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ برتاؤ اچھا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے تو ایسے نظر آتا ہے جیسے اس پر کوئی جن یا چڑیل آ چکی ہے۔ گھر والے بھی کہتے ہیں جی جب تک یہ باہر رہتا ہے تو بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں اس کے، لوگوں کے ساتھ تو بڑا اچھا ہے،
لیکن وہ گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، تو اس کی بھی بڑی سخت مذمت آئی ہے حدیث کے اندر۔ فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ باہر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، گھر والے جو ہر وقت آپ کی خدمت میں مصروف عمل رہتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کر لیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کریمہ سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں جاتے تھے، کسی بھی زوجہ محترمہ کے پاس جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندہ پیشانی سے ملتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کیا کرتے تھے، گھر کے چھوٹے موٹے جو کام ہوتے تھے وہ آپ خود کر لیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذرائے تفنن کوئی بات بھی ان کے ساتھ کرتے تھے، یعنی یہ مزاح کرنا یہ بھی حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ اور اگر آپ اخلاق کو جامع انداز میں بیان کرنا چاہیں تو نبی علیہ السلام کی ہر عادت مبارکہ وہ اخلاق ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو فرمائی تو وہ ہمیں گفتگو کے اندر اخلاق کا سلیقہ بتاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چل کر بتایا تو وہ چلنے میں ہمارے لیے معاون ثابت ہوتی ہے۔ اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا تناول فرمایا تو کھانا تناول فرمانے کا وہ طریقہ وہ بھی ہمارے لیے سنت ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ سے ہمیں ملتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک بہت جہت گیر اور ہمہ گیر پہلو ہے، آپ اس کو جس انداز سے بھی اٹھا کر دیکھیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کو اخلاق، رویہ، برتاؤ دوسروں کے ساتھ اچھا نظر آئے گا۔ اور آپ نے جو بات کی ضمناً ایک چیز کرتا چلوں بیان کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں آج کل ایک بات رائج ہے، بیع وغیرہ کرتے ہیں بیانہ کے حوالے سے، تو یہ چونکہ بات چل پڑی ہے اس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں کئی چیزیں ایسی معاشرے میں رائج ہیں جو شریعت کے ساتھ تضاد رکھتی ہیں، شریعت کے ساتھ ٹکراتی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ معاملہ طے کرتے ہیں تو بیانہ لے لیتے ہیں، اگر کسی وجہ سے وہ ان کے ساتھ جو خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے اگر وہ طے نہیں پاتا، اسے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو بیانہ ضبط ہو جاتا ہے۔ اچھا، پروڈیوسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں میں نے بیانہ لیا ہے، مجھے بھی اب وہ کہتے ہیں واپس کرو۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تو یہ رائج ہے کہ ہم اس کی رقم کو ضبط کر لیتے ہیں، لیکن ازرو شرع یہ جائز نہیں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، اس طرح اگر آپ دیکھیں آپ جب کوئی سامان وغیرہ لیتے ہیں اس کے اندر کوئی خرابی آ جائے تو وہ آپ واپس کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح تو کوئی اس طرح واپس کرتا نہیں ہے نا ہمارے معاشرے میں۔ اس میں یہ ایگریمنٹ ضرور ہوتا ہے کہ آپ جو چیز لے رہے ہیں وہ استعمال اگر نہیں کرنی تو بغیر استعمال کیے آپ واپس کریں گے، اگر استعمال کریں گے تو اس میں سے کچھ کٹوتی اس کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ غلط رسم ہے کہ اگلا بیچارہ مجبور ہے یا مجبوری کے عالم میں ہے تو وہ کہتا ہے جی میں مجبور ہو گیا ہوں، حالات اپوزٹ ہو گئے ہیں، مخالف ہو گئے ہیں، اب اس سودا کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو سامنے والی پارٹی کہتی ہے جی آپ نے جو پیسے دیے تھے وہ ضبط ہو جائیں گے۔ یہ میرا خیال سے شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ باقی جو معاملات ہیں وہ تو چلیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملتے ہیں، اور جو واقعہ آپ نے بیان کیا اگر اسی کو سامنے رکھا جائے تو ہر بندہ مومن کے لیے یہ لازم ہے حضور علیہ السلام کی اداؤں کو اپنائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ مومن ہی کیسا ہے جو حضور کی اداؤں کو نہیں اپناتا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک غیر مسلم کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتی ہیں، اسے اس کی چیز لٹا دیتی ہیں، اور باڈی لینگویج جو صحابہ کا ظاہر ہوا تھا انہوں نے اس کو ذرا ترش انداز میں دیکھا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جگہ اسے کچھ زیادہ عطا کیا کہ میرے صحابہ کا یہ جو رویہ تمہارے ساتھ تھا یہ اس کی طرف سے تمہیں دیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پہلو کو مد نظر اور آپ اس چیز کو بھی ساتھ دیکھیں کہ انہوں نے تورات کی کتاب میں پڑھ رکھا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے ساتھ کوئی غیر مسلم اس طرح کا سلوک کرتا ہے تو آپ کی فوت درگزر مزید بڑھتے جاتے ہیں، آپ کی رحمت وسیع ہوتی جاتی ہے، اور پھر اسی چیز کو دیکھ کر وہ مسلمان بھی بالکل یہی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی وجہ سے کئی لوگ مسلمان ہوئے جنہوں نے حضور کے بارے میں کچھ اور سنا تھا، لیکن جب در رسول پر حاضر ہوئے، جب آپ کی رحمت شفقت دیکھی تو مہربان ہو گئے۔ آخری ایک بات اس حوالے سے کرتا چلوں کہ انسان تو انسان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق اور آپ کا رویہ اور برتاؤ جانوروں اور جنات کے ساتھ ایسا ہے، اگر کتابیں پڑھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعتبار سے بے شمار واقعات ہیں جن جانوروں نے حضور کی بارگاہ میں شکایات کی، نبی علیہ السلام نے ان جانوروں کی باتوں کو سنا، ان کے مالکوں کے ساتھ بات کی، فرمایا کہ تمہارے جانور کے ساتھ تمہارا رویہ ٹھیک نہیں ہے، اسے درست کر لو۔ اسی طرح آج کل ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ 2-3 مرتبہ کوئی بات پوچھے تو ہم برہم ہو جاتے ہیں، غصہ میں ہو جاتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک روایت میں یوں ملتا ہے کہ ایک بڑھیا آیا کرتی تھی، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ایک پاگل مجنون بندہ آتا تھا، وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بات کرتا
تو نبی علیہ السلام پوری یکسوئی کے ساتھ اسے جواب دیتے تھے. وہ کافی وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ باتیں کرتے رہتے، لیکن حضور نے کبھی یہ نہیں فرمایا یہ پاگل ہیں، دیوانے ہیں، میرا وقت اتنا فالتو نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ گزاروں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا دل بھی کبھی نہیں دکھایا. تو ہمیں بھی حضور علیہ السلام کے اس اخلاق کے پہلو سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنا رویہ اور انداز تبدیل کرنا چاہیے. آپ کسی بات کو مکمل کر کے آپ بریک کی جانب بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ کلام سنتے ہیں. ناظرین، جس طرح شاہ صاحب نے بات کی کہ وہ اس عورت کے ساتھ اس طرح باتیں کیا کرتے، حتیٰ کہ گرم ریت بھی ہوتی، گرمی بھی ہوتی، سب کچھ ہوتا، لیکن اس کے باوجود آپ اس کی باتوں کو سنتے رہتے. کچھ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو پتہ ہے یہ عورت پاگل ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، پورے مدینے کے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، اس کو منہ نہیں لگاتے، اس کی بات نہیں سنتے. اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تریہی جملے ارشاد فرمائے، کہا ہے صحابہ مجھے پتہ ہے سب کچھ ہے، لیکن میں پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، اگر اس کی میں بھی نہیں سنوں گا تو اس کی کون سنے گا. یہ بات ہے. بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد واپس آتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آج کے جو مقابلے میں حصہ لینے والی سنخان مصطفیٰ معصوم بچیاں ہیں اور بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے انشاءاللہ پھر ہم نعت وغیرہ سنتے ہیں. ما كان على النبي من صلی علی سیدنا محمد. یا اللہ ہمارے ان بھائیوں نے فضل و کرم سے اپنی خاص مہربانی سے یا اللہ ان کے سیٹ اپ کو ویلکم بیک. جی ناظرین سامعین، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس نعتی مقابلے کا سلسلہ 21 رمضان مبارک سے شروع ہوا اور اسی طرح 26 رمضان مبارک تک جاری رہے گا، جبکہ اس کا فائنل جو ہے وہ 27 رمضان مبارک کو ہوگا. ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری بچی اور سیکنڈ کلاس میں پڑھتی ہیں میری مراد اشمل قریشی، ان کی طرف بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ بھی نعت کا کلام سنتے ہیں. ٹھیک ہے بچی، آپ خیریت ہیں؟ رمضان ٹھیک گزر رہا ہے آپ کا؟ جی. چلیں، آج کون سی نعت سنانے لگی ہے؟ نام چہرہ. واہ واہ، سبحان اللہ، ضرور. اچھا، آپ نے روزے بھی رکھیں کہ نہیں رکھے؟ ساتھ یہ بھی بتا دیں. کتنے روزے رکھیں؟ 3. کتنے رکھیں؟ 3. 3 روزے رکھیں. اچھا ماشاءاللہ جی. شاہ صاحب اس پر بھی ہم ضرور بات چیت کریں گے، لیکن یہ ہے کہ جی ضرور جی. اس طرح ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اکثر چھوٹے بچے جب روزہ رکھتے ہیں تو والدین ان کے اوپر بڑے مہربان ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں، کہتے ہیں آج ہمارے بچے نے روزہ رکھا ہے، تو ہر وقت اسے بار بار پوچھتے ہیں آپ کو پیاس تو نہیں لگی، آپ کو بھوک تو نہیں لگی، بار بار پوچھتے رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کریم اپنے اس بندے پر، اس بچی پر، جو بھی اس طرح معصوم بچے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بہت ہی حد سے زیادہ ان پر بھی رحمت کی نگاہ فرماتا ہوگا، اور اسی طرح ان کے جو لوائقین ہیں، والدین ہیں، ان پر بھی. ناظرین سامعین چلتے ہیں اور خوبصورت کلام سنتے ہیں. جی. نام تیرا کبھی یاسی کبھی طٰہٰ لکھوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. لکھوں قرآن اگر تیرا سراپا لکھوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. لکھوں قرآن بات پھر
बात फिर वल्लैल तलक जा पहुँचे। मैं तेरी जुल्फ़े दोता का जो कसीदा लिखूं, मैं तेरी जुल्फ़े दोता का जो कसीदा नाम तेरा कभी यासीन कभी लिखूं। वाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी आवाज़ में इस्माइल कुरैशी क्लास सेकंड में हैं और आप इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि बच्ची की आवाज़ में कितनी ही खूबसूरती है, निखार है। और लोग बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं लेकिन जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह सनहानी करती हैं वो बच्चे भी बड़ी खुशकिस्मत होती हैं, खुशबख्त होती हैं। और कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ें ज़रूर सिखाया करें। और इस बच्ची ने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत भी पढ़ा और साथ ही साथ जिस तरह बच्ची ने बताया कि उसने 3 रोज़े रखे। शाह साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप देखें छोटे छोटे बच्चे जब रोज़े रखते हैं जी, जब छोटे छोटे बच्चे इस तरह रोज़े रखते हैं, हालांकि उन पर इस तरह रोज़े फ़र्ज़ भी नहीं होते, इस वाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जी, छोटे जो बच्चे होते हैं जो मुकल्लफ़ नहीं होते शरीयत के, जिन पर अभी शरीयत के अहकाम लागू नहीं होते, बेशक, तो रिवायात में आता है अगर बच्चे इस तरह वो नमाज पढ़ते हैं या कोई नेक काम करते हैं जैसे रोज़ा रख लेते हैं, बेशक, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर कुर्बान जाएं। अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे को तो सवाब अता फरमाता है, लेकिन साथ उसके वालिदैन को सवाब अता फरमाता है। अब अगर कोई बच्चा छोटी और कम सिनी की उम्र में रोज़ा रखता है तो ज़ाहिर है वो उसके वालिदैन की तरबियत है, उसके पीछे वालिदैन ने उसका एक ज़हन बनाया, ज़हन साजी की है। तो हदीस पाक में आता है अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही, नेकी पर तरगीब दिलाने वाला ऐसा होता है जैसे उसने नेकी खुद की है। तो वालिदैन बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि बेटा आपने रोज़ा रखना है, नमाज पढ़नी है, तो बच्चों को जैसे सवाब मिलता है साथ अल्लाह तबारक व ताला उनके सवाब में कमी किए बगैर उनके वालिदैन को भी सवाब अता फरमाता है। कितने खुश नसीब वालिदैन होंगे कि जिनके लिए छोटे छोटे बच्चे इस तरह के तोहफे भेजते हैं, इस तरह के तोहफे भेजते हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह औलाद को कहा जाता है कि ये औलाद वालिदैन की आंखों की ठंडक बने, और वाकई ऐसी ही वो औलादें होती हैं जो कि वालिदैन की आंखों की ठंडक बनती हैं। और अपनी औलादों को ज़रूर इन चीज़ों की तरफ लेकर आए। हमारे शमाल HT न्यूज़ का बेसिक मकसद ही यही है कंपटीशन करवाने का, ताकि लोग जो हैं इस फील्ड में भी आगे आएँ। यूँ तो बहुत सारे आपको स्पीचेस देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी, स्कूलों के अंदर बहुत ज़्यादा मुकाबलेजात देखने को मिलते हैं, लेकिन इस तरह का मुकाबला आपको बड़ा कम देखने को मिलता होगा। और इसी तरह हमारा ये जो प्रोग्राम है इसके जितने भी स्पॉन्सर हैं, ख़ासकर टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक्स जयपुर एबटाबाद और इसी तरह मोना लीज़ा शेमवारी की जानब से भरपूर तावन किया गया है। और इसके अलावा बाकी जितने भी हैं जी, न्यू आइकिया फर्नीचर, उनका भी भरपूर तावन है। हम जितने लोग भी ऐसे प्रोग्रामों को स्पॉन्सर करते हैं, शमाल HT न्यूज़ की पूरी टीम उनका दिल से शुक्रिया अदा करती है। अच्छा, हमारे पास जो अगली बच्ची है बहुत ही इनकी बहन है और ये भी बहुत प्यारा पढ़ती हैं, खूबसूरत अंदाज में पढ़ती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक मुझे अंदाज़ा हो रहा है इन बच्चियों की जो आवाज़ थी, जो अंदाज़ था, लगता है कि कहीं ना कहीं से ज़रूर सीख कर आई हैं। वैसे बड़ा मुश्किल होता है इस तरह पढ़ना। और अपने बच्चों को जहाँ पर आप कार्टून वगैरह दिखाते रहते हैं घरों में, और जो कि उनके लिए बड़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, अक्सर बच्चे एक दूसरे को मारते हैं तो वजह सामने यही आती है कि वो एक दूसरे को इस तरह मारने लग जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी है कि आप कभी भी इस तरह का काम ना करें। अगर आप जब बच्चों को कार्टून दिखाते हैं तो वो घरों में लड़ाइयाँ झगड़े देखने को मिलते हैं, इसी तरह वो माएँ इन बच्चों का मैं समझता हूँ किरदार बहुत अच्छा होगा जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सराहनी करते हुए दिखाई दे रही हैं। जो माएँ अपने बच्चों को
دودھ پلاتے ہوئے شاہ صاحب اگر دودھ پلاتے ہوئے ٹک ٹاک دیکھیں گی، سنیک ویڈیو دیکھیں گی یا یوٹیوب وغیرہ دیکھتی رہتی ہوں تو میرے خیال سے ان کا ماحول جو ہے وہ اس طرح بہتر انداز میں نہیں آگے جا سکتا. تو ابھی ہم کلام سننے جا رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت آواز. اچھا ٹھیک ہے جی، 1-2 منٹ ہیں ابھی نعت سننے کے لیے. اس سے کلو شاہ صاحب ہم آپ کی طرف ہی آتے ہیں، آپ کی طرف آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کے حوالے سے کیونکہ ہم بات چیت کر رہے ہیں تو بچوں کے حوالے سے بھی آپ نے کہہ دیا کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کا بھی کہہ دیا جو بڑوں کی عزت نہ کرے. اس حوالے سے تھوڑی روشنی ڈال. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. بے شک بے شک. کہ فرمایا جو بچوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرمان مبارک میں 2 باتوں کا حکم دیا، بے شک 2 باتوں کی طرف ترغیب دلائی. فرمایا کہ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آیا جائے اور بڑوں کا ادب اور احترام کیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ بات ملتی ہے. مکی دور کو اگر آپ دیکھیں، مدنی دور میں تو بعد میں معاملات اور حالات واقعات بدل گئے تھے، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے حضور کے پاس جمع ہو جاتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں چیزیں دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پیار فرماتے تھے. اب وہ غیروں کے بچے حضور کے پاس آتے تھے. ایسی کون سی وجہ تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پیار دیا تو وہ بچے حضور کے قریب ہو گئے. اور بچوں کے اندر فطرتی طور پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اگر کوئی بچوں سے پیار محبت سے پیش آتا ہے تو بچے کو اس کے ساتھ انسیت ہو جاتی ہے. بے شک بے شک. جب وہ بندہ کہیں قریب آتا ہے تو بچہ اس کے ساتھ لپکنے لگ جاتا ہے. اور بعض کتابوں کے اندر اس طرح بھی ملتا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ چھوٹا بچہ اگر آپ کوئی بندہ ہے دودھ پیتا بچہ ہے اسے اٹھاتا ہے یا تھوڑا اس سے آگے کی عمر کو نکل جاتا ہے، جب بچے کو دودھ وغیرہ چھڑا دیا جاتا ہے پھر بھی چھوٹا ہوتا ہے تو اس عمر میں فرمایا بزرگوں نے کہ اگر کوئی بندہ کسی بچے کو بلائے اور وہ بچہ اس بندے کے پاس نہ آئے تو سمجھ جائیں کہ اس بندے کا دل صاف نہیں ہے. یہ ایک خاص بات ہے. اب وہ چھوٹا سا بچہ جو فطرتی طور پر ابھی پیدا ہوا، اس طرح اس کی نشو و نما نہیں ہوئی، اس طرح ابھی وہ بڑا نہیں ہوا، کسی بات کو سمجھتا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں بھی یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ آپ اگر کسی بچے کو کوئی چیز دیں یا بلائیں اور وہ بچہ آپ کی طرف سے رخ پھیر دے یا آپ کے قریب نہ آئے تو پھر سمجھ جائیں کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے. میں اکثر شاہ صاحب اس پر بات کیا کرتا ہوں کہ جب بچے جو ہیں اپنے ان کے پاس نہیں جاتے تو ان سے ایک تو محبت کی کمی ضرور ہوتی ہے، لیکن بچوں کے ساتھ فرشتے موجود ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ فرشتے اس کو کبھی اس کے پاس جانے دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے. بہرحال یہ اپنے کردار کو اپنے اخلاق کو بہتر کرنا چاہیے. اس پر اور روایت بھی آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے، لیکن اس سے قبل چلتے ہیں جی عائزہ قریشی کی جانب، اور کلاس فرسٹ کی یہ طالبہ ہیں، ان سے ابھی نعت سنتے ہیں جی. گزرا وہ جدھر سے ہوئی، گزرا وہ جدھر سے ہوئی، وہ راہ گزر اس نور مجسم کی ہے ہر شب و سحر نور، اس نور مجسم کی ہے لب نور دہان نور، زبان نور بیان نور، لب نور دہان نور، زبان نور
دل نور جگر سبحان نور، اللہ، واہ سبحان واہ اللہ، واہ بے واہ شک. جبی نور نظر سبحان اللہ. نور گزرا وہ جدھر سے ہوئی. واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت ہی پیارے انداز میں یہ بچی پڑھ رہی تھی، حالانکہ اتنی عمر نہیں ہے، ابھی فرسٹ کلاس میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس عمر میں جی بالکل جی اس بچی کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم نے یہ سلیکشن کی تھی، اور ایسے لوگوں کے سامنے لانے کا مقصد یہ ہے. آپ دیکھیں آپ کے جو بچے ہوتے ہیں وہ گھروں میں ان کو اگر آپ تلاوت کا کہیں تو وہ تلاوت نہیں کر پاتے، کوئی کسی کے سامنے بات تک نہیں کر پاتے. اور بچے اسی طرح جب کسی کے ساتھ بات کرنی ہو، کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا ہو، کچھ بھی ہو تو وہ کانوں میں گوشے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو ان بچوں کا مستقبل میں سمجھتا ہوں بڑا روشن ہوتا ہے جب اس طرح ان کا کانفیڈنس لیول ہوتا ہے، وہ اپ ہی ہوتا جاتا ہے، کریٹ ہوتا جاتا ہے. تو اس لیے آپ نے بھی کوشش کرنی ہے ایسے بچوں کی اپنے گھروں کے اندر حوصلہ افزائی کرنی ہے. اکثر بچے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کئی بچے ان کے ساتھ ہنسنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو اگنور تو خیر نہیں اپنی طرف سے کرتے، لیکن یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن یہی بچے انشاءاللہ آگے جا کر یہ مستقبل بنتے ہیں، بہترین آواز بنتے ہیں. اللہ ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. یہ کلاس فرسٹ کی طالبہ تھیں عائزہ قریشی، ان کا ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی طرح ایک روایت میری نظروں کے سامنے سے آج گزری. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو آپ کو ایک بزرگ شخص جو ہیں وہ ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو راستے میں کچھ لوگوں نے آپ کے راستے کو روکا، یعنی کہ راستہ ان کو نہیں دیا. تو جس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو آپ نے مشکلات میں ڈالا. تو بڑوں کی جو عزت نہیں کرتے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے اکثر آپ راستے میں بھی دیکھیں، چاہے آپ گاڑی میں ہوں، کسی بھی جگہ پر ہوں، تو بزرگوں کا جتنا کتنا ممکن ہو سکے ان کا احترام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جی ابھی آخری جو ہمارے آج کے مقابلے کا حصہ ہیں، میری مراد منصیرہ سے تعلق رکھنے والے عظیم مداح حبیب سید منیب حسین شاہ، ان سے ہم انشاءاللہ ابھی نعت سنتے ہیں. سب سے پہلے آپ سے ایک دو باتیں کر لیتے ہیں. جی سنائیں، ٹھیک ہیں آپ؟ سفر ٹھیک گزرے آپ کا؟ جی اچھا، رمضان المبارک کیسا گزر رہا ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. کس کلاس میں ہیں آپ؟ میں 7th کلاس میں. 7 کلاس میں؟ جی. اچھا ماشاءاللہ. جی اور کتنے عرصے سے آپ یہ نعت خوانی کا سلسلہ کر رہے ہیں؟ بس بچپن سے ہی شوق تھا. شوق تھا؟ جی. ویسے کیسے پیدا ہوا تھوڑا سا، کیونکہ اپنے ناظرین کو ہم بتانا چاہیں گے کہ تاکہ ان کے اندر بھی اس طرح کی شوق اور بیداری ہونی چاہیے. 7-8 سال سے. 7-8 سال سے جی. شوق پیدا کیسے ہوا یہ؟ بس ہم سنتے تھے تو. سب سے زیادہ کس کو سنا ہے آپ نے؟ خالد حسنین. خالد. واہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ. جی اچھا، ابھی ان سے ہم نعت سنتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد سید ابرار حسین شاہ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. حدود طائر صدرا حضور جانتے ہیں. واہ واہ واہ. کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. واہ سبحان اللہ ماشاء. میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے. میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے. میرے سفر کا ارادہ، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں.
ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا کرینہ کہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر تمام دہر کا نقشہ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں حدود طائر صدرا حضور جانتے ہیں واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جی بہت ہی خوبصورت آواز میں اور بہت ہی پیارا کلام پڑھا اللہ کریم ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے کیونکہ ہمارا جو کمپٹیشن ہے اس میں جتنے بھی سرحان مصطفیٰ ہوتے ہیں ان سے ہم نے ایک ایک کلام سننا ہوتا ہے اس پر ہم یہ منصرت سے تشریف لائے ان کا ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں محمد لقمان ہمارے ساتھ موجود ہیں کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ کا بہت شکریہ ساقی جدون بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جی آپ کا بہت شکریہ وارث گجر ہزاری ہمارے ساتھ موجود ہیں کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ پھول بھیجے اللہ قبول فرمائے جی عیشا رانی ہمارے ساتھ موجود ہیں کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ ارسل وائی زیڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا بھی ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں باقی جتنے لوگ بھی موجود ہیں اگر کسی کا کمنٹ رہ گیا ہو تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں اچھا شاہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا اور معاشرے کے اندر اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے
جی اخلاق کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، تو اخلاق میں یہ باتیں تو وہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کریمہ کیسا ہے. بے شک. اب ہم نے اپنا اخلاق کس طرح حضور کے اخلاق جیسا بنانا ہے، اپنے اخلاق کو کس طرح ڈالنا ہے کہ وہ حضور کے اخلاق جیسا ہو جائے. تو سب سے پہلے میں قرآن مجید کی آیت کریمہ بطور دلیل پڑھوں گا. اللہ تعالیٰ نے 11ویں پارے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. واہ سبحان اللہ. فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. پتہ چلا کہ صحبت بھی انسان کو اچھا بناتی ہے. نیک لوگوں کی صحبت اگر اختیار کر لی جائے تو انسان میں اچھی عادات، اچھے اطوار اور اچھے اخلاق آ جاتے ہیں. اس حوالے سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً شعر ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالع ترا طالع کنند، کہ نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. اگر ہم نے اپنے اخلاق اچھے کرنے ہیں تو ہمیں اپنی مجلس کا چناؤ کرنا پڑے گا. کن لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، ہماری مجلسیں کیسی ہیں. جب ہماری مجلسیں اچھی ہو جائیں گی ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے. اسی طرح اخلاق اپنے بہتر بنانے کے لیے انسان کو اخلاق کے فضائل پڑھنے چاہیے. احادیث میں کیا کیا فضائل وارد ہوئے ہیں اور جو برے اخلاق ہیں ان کے حوالے سے کیا وعیدات ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا مفہوم ہے کہ جو برے اخلاق والا انسان ہوگا وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب اس کا حساب فرمائے گا تو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں اسے رکھا جائے گا. یہ جب انسان اس طرح کی باتیں پڑھے گا، روایات پڑھے گا، تو اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کیوں نہ میں اپنے اخلاق کو اچھا کر لوں. اسی طرح اخلاق کا اچھا یا برا ہونا یہ گھر کے ماحول پر بھی منحصر ہوتا ہے. اگر گھر کا ماحول اچھا ہے تو انسان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اس کے اندر اچھی عادات پروان چڑھتی ہیں. شاہ صاحب آپ کی بات کو میں تھوڑا سا ضرور روکوں گا کہ اکثر بچے جو ہیں وہ اپنی والدین کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، تو یہ سلسلہ فقط ایک ہی جگہ سے شروع نہیں ہوتا ہے. اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں ایک بڑا بیک گراؤنڈ موجود ہوتا ہے کہ بڑوں سے چھوٹے سیکھتے ہیں، پھر چھوٹوں سے آگے مزید چھوٹے سیکھتے ہیں. تو ہر مرحلے سے کوئی بچی ہے تو ظاہری بات ہے ایک وقت ہے اس نے اس پیریڈ کو گزارنا ہے، اس نے ماں بننا ہے، پھر اس نے نانی بننا ہے، سارا سلسلہ ہوتا ہے. اگر بچہ ہے اس نے باپ بننا ہے، دادا بننا ہے، سارا کچھ اس نے بننا ہوتا ہے. ایک دنیا کا ایک رسم و رواج ہے، ایک طریقہ کار ہے، ایک سلسلہ ہے جو کہ رکتا نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کو جو کردار ہو اپنے والدین کے ساتھ بہترین ہو. جب والدین کا اولاد کے ساتھ بہترین ہو، اولاد کا والدین کے ساتھ بہترین ہو تو پھر بہتری آ سکتی ہے. ظاہر ہے بالکل ایسا ہی ہے. وہ علامہ صاحب کا شعر بھی ہے علامہ اقبال کا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کہ باپ کی نگاہ میں یہ تاثیر ہونی چاہیے کہ وہ بچے پر نگاہ ڈالے تو بچے کے اندر اچھی باتیں پروان چڑھیں. جب ماں باپ گھر میں اچھے رویے سے رہیں گے، اچھا برتاؤ رکھیں گے، ان کے جملے مثبت انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے تو بچے اس سے مثبت باتیں سیکھیں گے. اگر میاں بیوی کا آپس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، خراب چل رہے ہیں، تو بچے انہیں دیکھ کر پھر وہی باتیں سیکھتے ہیں. اور اس میں ایک چیز میں اور شامل کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں اخلاق کو جب بھی بیان کیا جاتا ہے تو اس چیز کو تقریباً پس پشت ڈال دیا جاتا ہے. جب ہم حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمہ کے بارے میں پڑھتے ہیں یا اخلاق پر کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں یہی ملتا ہے کہ اچھا رویہ، اچھا برتاؤ، ان چیزوں کا نام اخلاق ہے. اچھا اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ اچھا رویہ، اچھا برتاؤ کس حد تک ہم نے رکھنا ہے تو یہ اخلاق میں شامل ہوگا اور شمار ہوگا. اب ایک اور چیز ہوتی ہے ساتھ، غیرت، حیا یا دین داری جسے کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ اگر میری ذات تک کوئی ایسا جملہ بولتا ہے تو مجھے تو یہ چاہیے کہ میں اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤں، اس کے ساتھ اچھائی والی بات کروں تاکہ وہ سیکھ سنبھل جائے. اچھا اب وہی بندہ اگر مذہبی معاملات میں کوئی ایسا جملہ کہتا ہے تو وہاں پر اگر میں بردباری کا مظاہرہ کرتا ہوں تو یہ اخلاق میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو میرے اعمال بھی حقارت کر دے گا. اب یہاں پر اس کے ساتھ سختی کا رویہ رکھنا یہ اخلاق کریمہ ہے. اسی طرح آج کل موجودہ جو حالات ہیں اس کے تناظر میں بھی بات آپ کے پروگرام کے ذریعے کرتا چلوں. جیسے مختلف ممالک کے اندر مسلمانوں پر بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے. ہمارے حکمران اسلامی سلطنتیں ساری کی سارے خاموش ہیں، مسلمان ممالک سارے خاموش بحث بنے ہوئے ہیں سارے. تو یہ سمجھتے ہیں جی کافروں کے ساتھ ہم اچھا رویہ رکھیں گے تو وہ ہماری بات مان جائیں گے. اب اس حالات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر سیرت طیبہ دیکھی جائے تو آپ کی سیرت طیبہ میں تو جنگیں بھی نظر آتی ہیں. پتہ چلا کہ جنگ لڑنا کافروں کے ساتھ یہ بھی حضور کا اخلاق ہے. اب جہاں مسلمان مظلوم ہیں، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، تو ہر مسلمان پر اخلاقی فرض بھی بنتا ہے وہ ان مسلمانوں کی مدد کرے، ان کافروں کے خلاف آواز اٹھائے. اور اسی طرح عملی میدان میں جن کے پاس قوت
طاقت اور اقتدار ہے ان حکمرانوں پر لازم ہے کہ وہ ان مسلمانوں کی مدد کریں. جہاں پر باقی چیزیں اخلاق میں شامل ہیں وہاں پر یہ بات بھی اخلاق میں شامل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارک میں تقریباً 74 جنگیں ہوئی ہیں. یہ 74 جنگیں بھی تو حضور کے اخلاق کا حصہ ہیں. ہماری امت نے اس اخلاق کریمہ کی عادت کو بھلا دیا ہے. آج یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ مسلمان پس رہا ہے. جب تک ہم اپنی اولاد کو نبی علیہ السلام کی مکمل سیرت نہیں پڑھائیں گے اس وقت تک اخلاق کا باب مکمل نہیں ہو سکتا. تو جہاں پر باقی چیزیں ضروری ہیں تو یہ چیزیں بھی از حد ضروری ہیں. اسی طرح اخلاق کے حوالے سے آخری بات کرتا چلوں کہ اخلاق کس طرح بہتر بنانے چاہیے, کون سی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. تو بزرگوں نے لکھا ہے اس حوالے سے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے احیاء العلوم, اس کی 3ری جلد کا مطالعہ کیا جائے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے. اسی طرح مکاشفۃ القلوب ایک کتاب ہے, اس کا اردو ترجمہ بھی بڑا عام فام ملتا ہے, ہر جگہ سے مل جاتا ہے آسانی کے ساتھ, عام فام انداز میں لکھا گیا ہے. وہ کتاب پڑھی جائے تو اس کے ذریعے بھی اخلاق اچھی ہو سکتی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوبصورت بات آپ نے کی. اور آخر پر اس بات کو ہم بڑھاتے ہوئے اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. اخلاق یہ نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کے ساتھ میٹھی زبان کا استعمال کریں. اکثر آپ کو پتہ ہے گھر کے اندر کوئی بیوی کے ساتھ اچھے لہجے میں بات نہیں کرتا, والدین کے ساتھ اچھے لہجے میں بات نہیں کرتا, اور باہر وہ پوری دنیا کے ساتھ بھی اچھا رہے, تو میرے خیال میں ایسی چیزوں کا فائدہ نہیں ہوتا. اور خاص کر ایسی جگہیں آپ دیکھیں جس طرح تجارت کے حوالے سے اگر ہم بات چیت کریں تو عورتیں اگر کوئی شاپنگ کرنے, کیونکہ آج کل بازاروں کے اندر حد سے زیادہ رش دیکھنے کو ملتی ہے, تو جب وہ کسی تاجر کے ساتھ بات کرنے لگتی ہیں تو بڑی ہنس کے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے, جس کی سختی کے ساتھ ممانعت بھی کی گئی ہے. کبھی ایسے لوگوں کے ساتھ جو غیر محرم ہو ہنس کر کسی صورت کی بات کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے. یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فقط اس میں لڑکیاں کو قصوروار نہیں ہے یا لڑکے کو قصوروار نہیں ہے. اکثر لڑکے بیچارے بھی ایسے ہوتے ہیں گھر میں سیدھے منہ بات نہیں کرتے, لیکن اگر راستے میں ان سے کوئی اس طرح لڑکی اگر راستہ پوچھنے کی بات کرتی ہے تو وہ بار بار پوچھتے ہیں آپ کون سی جگہ کی بات کر رہی ہیں, مطلب اس کے ساتھ بات کو طویل کیا جاتا ہے, حالانکہ طویل کرنے کا حکم بھی نہیں ہے. اس لیے کوشش کرنی ہے کہ جتنا ممکن ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کے لیے بہتری ہو اور بہترین انداز میں رہنمائی ہو سکے. بلکہ یوں بھی آپ آخر میں پیغام دے سکتے ہیں کہ اخلاق کا لب لباب اور خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈال لیں, شریعت کے مطابق ڈال لیں, جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے وہ کام کرنا شروع کر لیں, یہ بھی اخلاق ہے. جیسے اخلاق کی 2 قسمیں ہیں کہ بعض اخلاق وہ ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے کہ آپ اپنے فرائض واجبات کی پابندی کریں, اور دوسرے وہ ہیں جن کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے کہ آپ ان کے ساتھ رویہ اچھا ہو. تو جب شریعت کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا تو آپ اخلاق کی اعلیٰ منزل پر فائز ہوں گے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اسی کو میں مکمل کرنے ہی لگا تھا اور میں کر بھی دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اخلاق یہ نہیں ہے کوئی آپ کی جگہ پر قبضہ کر رہا ہو اور آپ کہیں گے بس ٹھیک ہے صحیح ہے جی آپ قبضہ کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں, میرا اخلاق ہے میں چپ رہتا ہوں. اور اسی طرح اکثر لڑائی جھگڑا دیکھنے کو ملتا ہے, تو ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے. کوئی کسی کو مار رہا ہو تو وہ آگے سے مار کھاتا رہے, نہ سائڈ پہ ہو نہ کچھ ہو, بولے بس یہ اللہ کی طرف سے, اس طرح نہیں ہوتا. کوشش آپ نے کرنی ہے اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ کردار کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی تاکہ آپ کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا پیش ہی نہ آئے. اور اسی طرح پروگرام کا اختتام کرتے ہیں, اور پروگرام کا اختتام لقمان عزیز زاروی آپ سے ہم منقبت کو ہی سنتے ہیں, پھر اس کا اختتام کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, پہلے ہم منقبت سن لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. جی. دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے, دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے, ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے, ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے. والضحیٰ کا چہرہ ہے, طٰہٰ کا صحرا ہے, والضحیٰ کا چہرہ ہے, طٰہٰ کا صحرا ہے, ان کے مسکرانے سے زمانہ جگمگایا ہے,
ان کے مسکرانے سے زمانہ جگمگایا ہے. طور پر کہا رب نے لن ترانی موسیٰ کو. واہ واہ. طور پر کہا رب نے لن ترانی موسیٰ کو، لیکن میرے آقا کو عرش پہ بلایا ہے. لیکن میرے آقا کو عرش پہ بلایا ہے. واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ جی. لقمان عزیز ہزاروی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین و سامعین، کیونکہ پروگرام کا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے، آخر پر ایک بات کرنا پھر ضروری سمجھتا ہوں کہ جب غزوہ بدر ہو گیا، بڑے بڑے مشرک اور کفار جو ہیں قیدی بن کر جب آگے برگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کیے گئے، آخر پر جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، اخلاق کی بہترین مثال آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. جب بڑے بڑے کفار اس طرح قیدی بن کر آئے، آپ نے فدیہ دے کر جن کو آزاد کیا گیا اس طرح، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ایسے لوگ بھی قید تھے جو فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارکہ دیکھیں. آپ دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں اگر کسی کے ساتھ ہمارا کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے FIR میں کوئی زیادہ سے زیادہ دفعات لگائیں تاکہ وہ باہر نہ نکل آئے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو آپ دیکھیں. آپ نے کہا کہ جو فدیہ ادا نہیں کر سکتے وہ اس طرح کریں، مسلمانوں کے 10 بچوں کو علم پڑھانا شروع کر دیں، علم سکھا دیں، تو بس ٹھیک ہے، ان کا فدیہ ادا ہو جائے گا. اس سے بڑھ کر اور اخلاق مبارکہ کیا ہوگا. ناظرین و سامعین، کیونکہ پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو چاہتا ہے، ہمارے پروڈیوسر سردار توقیر صاحب کو، کیمرہ مین بشارت اوان صاحب کو اور شمال HT نیوز کی جملہ ٹیم کو دیجیے اجازت. اور اسی طرح یہ جو نعتیہ مقابلہ ہے جاری و ساری رہے گا. 27 رمضان المبارک کو فائنل ہوگا. میں اپنے مہمانوں کا بھی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں کیمرے دی آواز 5 سیکنڈ پہلے آ گیا.